الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق اللہ العظیم. ابھی پیچھے کو ہٹ جائے گی سب ماشاء اللہ. اللہ نے بڑی برکت پائی. تھوڑا پیچھے ہٹ دے ماشاء اللہ. پانی بھی بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر کہ پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے کیا کر دیا؟ پار کر دیا. اب جس روز اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا نا وہ دن عاشورے کا دن تھا. وہ بس جس دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا فرعونیوں کو پانی میں غرق کیا وہ کون سا دن تھا؟ عاشورے کا 10 محرم 10 تاریخ. تو مدینے میں یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تم یہ محرم 10 تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ آگے جی اس دن کو اللہ پاک نے ہمارے دشمن فرعونیوں کو غرق کیا تھا اور ہمیں دریا سے پانی سے پار اتارا تھا. اللہ پاک نکالا تھا پانی سے. تم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے 10 محرم کو کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ ان سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ کیا مانتے ہیں؟ یہ تو مشرک کافر ہے بے ایمان. ہم زیادہ مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. تم بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرو اور ساتھ ایک اور رکھ لیا کرو تاکہ عاشورے کا روزہ بھی رکھا جائے اور یہود کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو. اللہ پاک فرما رہے کہ پار اتار دیا ہم نے عقیدہ کڈنا وچوں مسئلہ ہونا کیوں بھی کڈنا گی نا یا گول کر کے چلا جما کے کیوں جی وہ سنو گے. وجاوزنا ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو کس سے؟ سمندر سے سمندر کے پانی میں سے ہم نے بنی اسرائیل کو پار کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام ہے کہ نا؟ کیوں جی ساتھ ہے نا موسیٰ علیہ السلام. ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی کوئی ذکر نہیں. انہوں نے نہیں نکالا پانی میں سے نہ موسیٰ نبی نے نہ ہارون نبی نے زندہ نبی. لپا فرمایا کس نے نکالا ہے پانی میں سے؟ ہم نے نکالا ہے. نبی نے نہیں نکالا. نبی میں نئی طاقت تھی ان کو پانی سے باہر نکالنے کی. 2 نبی موجود ہیں زندہ نبی موجود ہے. اللہ کیا فرما رہے کہ ہم نے پار کیا ہے بنی اسرائیل کو. موسیٰ نے اس کے بھائی ہارون دونوں نبی ہیں زندہ نبی ہیں موجود ہیں
انہوں نے نہیں نکالا پانی میں سے بنی اسرائیل کو، کس نے نکالا ہے؟ ہم نے نکالا ہے، ہم نے پار کیا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اٹھاؤ 12واں پارہ۔ اس کشتی کو نہ کوئی جونیئر نبی چلا رہا ہے، نہ کوئی سینئر نبی چلا رہا ہے، نہ میں چلا رہا ہوں۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کو چلانا بھی اللہ کا کام ہے، اس کشتی کو کنارے لگانا بھی اللہ کا کام ہے۔ اٹھاؤ 12واں پارہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے گے نا؟ کیوں جی؟ یونس نبی بیٹھے کشتی میں، کس لیے بیٹھے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاؤں، اسی لیے بیٹھے نا کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے گئے؟ کیوں جی؟ اللہ کے نبی کشتی چلی گئی، نبی کشتی بلکہ کیا ہوا، پانی کے درمیان سینٹر میں ڈول گئی، نبی کی کشتی ڈول گئی، اور لوگوں نبی کی وجہ سے ڈول گئی۔ اللہ اللہ، نبی کی کشتی ڈول گئی اور نبی کی وجہ سے ڈول گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ دونوں نبی، زندہ نبی اپنی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکے، اور دونوں زندہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل، ان کو کنارے نہیں لگا سکے۔ ہاں جی، دو زندہ نبی موسیٰ اور ہارون، انہوں نے کنارے نہیں لگایا۔ کس نے کنارے لگایا؟ بنی اسرائیل کو۔ ہاں جی، اور دونوں زندہ نبی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکے۔ میرے بھائیوں، جب زندہ نبی اپنی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکتے تو آج کے دور کا فوت شدہ بابا، فوت شدہ پیر کے پاس کون سا چرلو ہے جس چرلو کے ساتھ یہ کشتی کنارے لگاتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ اب بھی کشتیوں کون کنارے لگاتا ہے؟ ہاں، جب نبیوں کی کشتیوں کو اللہ کنارے لگاتا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے نکالا، دو نبی موجود ہے وہ نہیں کنارے لگا سکے، اللہ نے کنارے لگایا، تو اب بھی کشتیوں کون کنارے لگاتا ہے؟ عقیدہ بنا لو، بیڑیاں بننے کون لگاتا ہے؟ لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ مولا علی یہ شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ یہ کہہ رہے ہیں باغ پٹن دے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا، کہتے ہیں کہ نا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، باول حق بیڑا تک۔ نہیں نا، قرآن سے یہ ہے قرآن سے دوری کا گناہ، نقصان۔ یہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں سے؟ تو مکے کے مشرک چنگے تھے، اٹھاؤ قیمہ پارا اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس مسئلے میں وہ مشرک چنگے تھے، جب وہ ان کی کشتیاں پانی میں پھنس جاتی تھی، فدعوا اللہ مخلص خالص اللہ کو، خشکی میں وہ دوسروں کو پکارتے تھے، لیکن جب پھنس جاتے تھے نا کشتیوں میں تو پھر کس کو؟ خالص، فدعوا اللہ مخلصین، تو سمجھتے ہو نا، خالص اللہ کو پکار، پھر وہ بھول جاتے تھے اپنے دوسرے معبودوں کو۔ تو یہ پھنسے ہوئے بھی ہمارے یہ پھنسے ہوئے بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، باغ پٹل دھیان کرو بیڑی میری بندے لا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ جب پار ہوئے نا پانی سے یہ، تو فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام اللہ، آئے ایسی قوم پر کہ جھکے ہوئے تھے وہ قوم اپنے بتوں پہ۔ یعنی ایسی قوم کے پاس گزر ہوا کہ کچھ لوگ اپنے بتوں کے ارد گرد عبادت کی غرض سے بیٹھے تھے، یعنی ایسے لوگوں پہ سے ان کا گزر ہوا بنی اسرائیل کا۔ تو کہتے ہیں یہ امال کا نامی قوم کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے گائے کے بت بنا رکھے تھے، تو ان کے یہ ارد گرد بیٹھے تھے۔ یا کفون، اتقاب بھی اسی لیے اتقاب کہا جاتا ہے کہ مسجد میں رمضان میں آخری 10 دن آدمی جم کے بیٹھتا ہے، جم کے ایک جگہ بیٹھ کے بات کرتے، اس لیے اس کو اتقاف کہا جاتا ہے۔ اتقاف کہتے ہیں کسی جگہ جم کے بیٹھ کر عبادت کرنے کو اتقاف کہا جاتا ہے۔ تو رمضان میں بھی آخری 10 دنوں میں جم کے اللہ کے گھر میں مسجد بیٹھ کے اتقاف بیٹھا جاتا ہے جم کے، اس لیے اس کو اتقاف کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی قوم کے اوپر سے گزر ہوا کہ کچھ لوگ اپنے بتوں کے ارد گرد عبادت کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اصنام یہ صنم کی جمع ہے، صنم کہتے ہیں اس بت کو
کہ ذی روح چیز کے بت کو عبادت کے لیے بنایا جائے. ذی روح جیسے کتا، بلا، گدھا، یہ ذی روح چیزیں ہیں. انسان یا کوئی اور چیز ذی روح چیز کے بت کو عبادت کی غرض سے بنایا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صنم. اور اسلام صنم کی جگہ جمع ہے. اور ایک لفظ آئے گا وثن. وثن اوثان کی جمع ہے. وثن اس بت کو کہتے ہیں کہ غیر ذی روح چیز کے جسم کو عبادت کے لیے بنایا جائے، اس کو وثن کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بتوں کی ارد گرد، جیسے ہمارے یہاں لوگ قبروں وہ بتوں کے ارد گرد بیٹھتے تھے، قبروں پہ بیٹھتے. بات تو ایک ہی ہے. یہ قبروں پہ بیٹھتے ہیں مجاور ملنگ گدی نشین بن کے، وہ وہاں بیٹھتے تھے، بتوں کے ارد گرد بیٹھتے تھے. یہ بیٹھتے ہیں مجاور ملنگ گدی نشین قبروں پہ. یہ کارخانے نہیں چلاتے، یہ آپ کی طرف کاروبار نہیں کرتے، کوئی شاپگی نہیں کرتے جی، یا کوئی اور کوئی ان کی ملیں فیکٹری نہیں ہے، نہ بسیں چلاتے ہیں. بس وہاں بیٹھ جاتے ہیں قبروں پہ، گلے رکھ لیتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے لاؤ یہاں نظر نیاز لاؤ، گلوں میں پیسے ڈالو، بکرے چھترے دیگیں لے کے آؤ یہاں. ہاں جی، جب تم بکرے چھترے لے کے آؤ گے یہاں تو پھر یہ بزرگ جو ہیں یہ خوش ہو کے تمہارا کام کر دے گا یا کروا دے گا، یہ ترغیب دیتے ہیں. ہاں قبروں پہ یہ ہو رہا ہے. تو پھر لوگ لے کے آتے حرام چڑھاوے، حرام پڑھارے، بکرے چھترے غیر اللہ کے نام کی، وہ یہی کھاتے ہیں پھر. اور یہ کہا کرتے ملیں چلتی ہیں ان کی، یہ کام چلا رہے ہیں، چل رہا ہے. ہاں جی. تو آئے وہ ایسی قوم پہ جو بیٹھے تھے بتوں پہ جم کے. تو قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو کہا انہوں نے بنی اسرائیل کے اے موسیٰ کر دے واسطے ہمارے کوئی الہ جیسے کہ ان کے الہ ہے. چمڑی ماری نا، جیسے یہ الہ ہے ان کے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا کوئی الہ کر دے، بنا دے موسیٰ. اصل یہ جو لوگ تھے نا، سات سارے بنی اسرائیل نے کہا یہ چند لوگ تھے، جاہل لوگ. جاہل بھی ہوتے ہر طرح کے آدمی، چند لوگ جاہل تھے ان میں. انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ جس طرح ان کے الہ ہے نا، یہ بیٹھے ہمارے لیے کوئی الہ بنا رہے اس قسم کا، ہم بھی اس کو آگے رکھ کے بات کیا کریں. یہ اس لیے کہا کہ یہ لوگ رہتے تھے فرعونیوں میں اور ان کے متاحت رہتے تھے. فرعونی جو تھے یہ بت پرست تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے، فرعون کے مجسموں کو پوجتے تھے. یہ تو ان کی صحبت میں رہ کے نا، اس لیے جاہلانہ سوال کر دیے انہوں نے. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت ملے ہاں اثر اچھا ہوتا ہے، بری صحبت مل جائے تو برا اثر ملتا ہے. خوشبو والے کے پاس جا کے بیٹھو تو کیا آئے گی وہاں سے، اگر آگ والے کے پاس جا کے بیٹھو چنگیاریاں گریں گی، ٹھیک آئے گا. جی نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان مشرکوں کے ساتھ بیٹھا، مشرک بڑھ گیا، اس کا ارادہ مشرکوں کے ساتھ ہی ہو گیا. اور اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا، ولیوں کے ساتھ بیٹھا. قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کر دیا. اب جب تک قیامت تک قرآن کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہوتا رہے گا، ساتھ ہی کتے کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم جاہلون، کہ تم قوم جو ہے نا جاہل قوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کا مطالبہ کر. ہاں تجہلون، قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کا مطالبہ کر رہے ہو، تم جاہل لوگ ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ دیکھ رہے تم بتوں کے ارد گرد بیٹھے ہیں، یہ برباد ہو جائیں گے. ما هم فیہ، جس یہ طریقے میں ہے یہ طریقہ بھی ان کا برباد ہو جائے گا. وہ باطل ما کانوا، اور باطل ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ بھی فضول ہے، بیکار ہے جو یہ کر رہے ہیں کام. ان کا طریقہ جو یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی برباد ہو جائیں گے جو بیٹھے بتوں کے ارد گرد. قال غیر اللہ، کہا موسیٰ نے کیا اللہ کے علاوہ میں تمہارا کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اللہ نے تم کو جہان والوں میں فضیلت دی ہے. کتنا اللہ نے اعلان کیا کہ اس دور کے اندر بنی اسرائیل کو فضیلت دی سب لوگوں کے اوپر. اس دور کے اندر اللہ نے تمہیں افضل بنایا ہے سب سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے کوئی الہ تلاش کرو اللہ کے علاوہ. یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب کہ نجات دی تم کو اللہ نے آل فرعون سے. یہ بھی اللہ کرم ہے. یسومونکم سوء العذاب، پہنچاتے تم کو برا عذاب. کیا عذاب کا؟ یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، زندہ چھوڑتے تمہاری بیٹیوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے اس واقعہ میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا.
کہ اللہ نے اتنا کرم کر دیا، فضیلت دے دی تم کو، اور تم کو کیا نجات دی آل فرعون سے، وہ کیسا دکھ دیتے تم کو کہ شرم کرو، حیا کرو، اب بھی مطالبہ کر رہے ہو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہونا چاہیے، کو حیا کرو، شرم کرو۔ جب بنی اسرائیل پار ہو گئے سمندر سے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ پہلے تو ہم فرعون کے متاحت تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو اب تو آزاد ہیں، ہمارے لیے کتاب چاہیے مستقل جس کے مطابق ہم عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ طور پہ آ، عبادت کرو، اعتکاف بیٹھو، روزے رکھو تو تمہیں کتاب مل جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا، کیا کہ 30 راتوں، 30 رات یہاں آ کے طور پہ اعتکاف بیٹھو، روزے رکھو، عبادت کرو، اور پھر کیا ملے گی تم کو؟ کتاب ملے گی تم کو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، 30 روزے رکھے، 30 راتیں، 30 دن اعتکاف بیٹھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 دن پورے ہو گئے تو مسواک کر لی، مسواک۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اعتکاف کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے تیرے منہ سے بو آ رہی تھی نا، یہ میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ تھی، یہ جو بو چلی گئی منہ سے، مسواک کر لی تو نے۔ تو اب یہ ہے کہ 10 دن اور اعتکاف ہے، 10 راتیں اور اعتکاف ہے، 10 دن اور 10 روزے رکھو۔ ہاں وہ کستوری سے بھی زیادہ مجھے محبوب تھی کہ تیرے منہ سے روزے کی وجہ سے بو آ رہی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ اتممناہا، اور پورا کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 راتوں کی، یعنی پہلے 30 راتیں تھی 30 دن، پھر کیا ہو گئی 10 راتیں 10 دن، فتم 40 فتم میقات ربی 40 لیلہ، پس پورا ہو گئی مدت اس کے رب کی 40 راتیں، 40 راتیں 40 دن یہ مدت پوری ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ مدت بھی پوری کی ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے جاتے جاتے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لی اخیہ، واسطے اپنے بھائی ہارون کے، کہ اخلفنی، کہ میرا خلیفہ بن جا تو میری قوم میں، ان کا دھیان رکھنا ذرا، میرا خلیفہ بن جا میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جاتے تھے نا مدینے سے باہر تو اپنا خلیفہ نائب کسی کو بنا کے جاتے تھے، ایک دفعہ حضرت علی کو بنایا اللہ کے نبی نے اپنا خلیفہ، ایک دفعہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، لیکن یہ بات ہے کہ خلیفہ کہہ کے جاؤ گھر میں کسی کو، لیکن توکل بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کے سپرد میں کر کے جاؤ، ہدایات جاری کر کے جاؤ، لیکن سپرد کس کے کر کے جاؤ؟ اللہ کے، اللہ تیرے حوالے، تیرے سپرد۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور نہ اتباع کرنا مفسدین کے، فسادیوں کے رستے کی اتباع نہ کرنا۔ یاد رکھنا کفر اور شرک جو سب سے بڑا فساد ہے، کافر مشرک سب سے بڑے فسادی ہیں، یعنی کافر و مشرکوں کو جو فسادی ہے ان کی بات نہ ماننا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، واسطے ہمارے میقات کے، یعنی جو اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، تو موسیٰ علیہ السلام طور پہ اس وقت پہ کیا آگے پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام وقت پہ۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کی پھر اس سے اس کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ 30 دن 30 راتیں جو تھی نا، یہ تھی ذیقعد اس مہینے کی، 30 راتیں 30 دن اور 10 راتیں ذی الحج کی، یہی بات، 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی ہے، کہاں بیٹھے ہیں، روزے رکھے ہیں۔ یہ کون سے دن کون سی راتیں تھی؟ 30 دن سے 3 راتیں کی ذیقعد مہینہ جو ہے، ذیقعد شوال، اس کے بعد کیا ہے ذیقعد، اس مہینے کی 30 دن 30 راتیں اور 10 دن 10 راتیں ذی الحج کی، یہ تھی 10 دن 10 راتیں، یہ 40 ہو گئی، 40 دن 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام طور پہ اعتکاف بیٹھے اور روزے رکھے، ہے جی۔ تو جب عرفے کا 9 عرفہ آیا نا، جہاں جو ہوتا ہے جس دن عرفے کی 9 تاریخ آیا، تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کیا بلا واسطہ، پہلے بالواسطہ ہوتا تھا ذریعہ وحی، اب کیا ہوا بلا واسطہ، ڈائریکٹ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، اللہ کا کلام ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ یا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا، یا ہمارے نبی سے معراج کی رات، بس وہ ڈائریکٹ نہیں ہوا، وحی کے ذریعے جبریل کے ذریعے کلام ہوا ہے۔
جب وہ پردے سے تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ ڈائریکٹ کلام کیا. تو بھائیو اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو، یہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جانتے ہوں گے. یہ اللہ کو پتا کتنی شیرینی، مٹھاس، کتنے کشش، کتنا اچھا ہوگا اللہ کا کلام جی. تو اللہ بے مثال ہے کہ نا، اللہ کلام بھی کیا ہے؟ بے مثال ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کے کلام کا. تو عرفے کے 9 عرفے کے دن اپنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کیا. پھر 10 ذی الحجہ کو تورات دی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو. 9 عرفے کو کلام ہوا، 10 ذی الحجہ کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام تورات عطا فرمائی. اللہ فرمایا کہ وَكَلَّمَهُ، رب کلام کیا موسیٰ سے اس کے رب نے. تو جب کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا جب کلام اتنا اعلیٰ ہے اللہ کتنا کالا ہوگا، اللہ کی ذات کتنی اچھی ہوگی. تو دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ اللہ پاک کا دیدار ہونا چاہیے. جب کلام ہو گیا تو دیدار بھی ہونا چاہیے، زیارت بھی ہونی چاہیے. تو عرض کی قال ربی ارنی، کہ میرے رب ارنی دکھا مجھ کو. یہ دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی. یہاں ہے کوئی صدقہ تو خیر ہے کیوں جی، کوئی واسطہ وسیلہ. قال ربی، کہا میرے رب دکھا مجھ کو، انظر الیک، میں تجھ کو دیکھوں. پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا، کبھی بھی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. ایک ہے تیری تسلی تشفی کے لیے ایسے کرتے ہیں، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھ طرف پہاڑ کی، میں تو اس پہ تھوڑی سی اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پس اگر قائم رہا پہاڑ مکانہ اپنی جگہ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو بھی مجھے دیکھ لے گا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پس جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پہ، جَعَلَهُ کر دیا اللہ کی تجلی نے جالا اس پہاڑ کو ٹکر دے دے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گر پڑے. معمولی تجلی ڈالی اللہ نے اپنے ذاتی نور کی، اس پہ ڈالی پہاڑ پہ، تو پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کے اللہ کے نور کو، ذاتی نور کو کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گر پڑے. جی میرے بھائیو، اگر اللہ کے نبی نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور ہیں، ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جملہ قرآن کا نہیں ہے، نور من نور اللہ، نہ حدیث کا، نہ امام باقی فقہ کا، نہ بزرگان دین کی کسی کتاب کا جملہ ہے. یہ خود ہی بنایا اور شرکیہ جملہ ہے. یہ اللہ کے نور سے نور نہیں، یعنی جو ذاتی نور ہے اللہ کے اس میں سے اللہ نے اپنے محبوب کا مطلب یہ ہے. یہی بات ہے، اللہ میں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، نہ اللہ کسی میں سے، لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہو رہا، اللہ میں سے کوئی چیز، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ذاتی معمولی نور کو نہیں دیکھ سکے. اور اللہ کے محبوب اللہ کے نور سے نور ہیں، تو اتنے بڑے اللہ پاک کے ذاتی نور کو صحابہ کرام نے کیسے برداشت کر لیا؟ نہیں سمجھے؟ نبی نہیں دے، صحابی تو نبی سے ادنا ہوتا ہے کام. نبی نہیں دے، صحابہ کرام نے کیسے دیکھ لیا؟ مکے مدینے کے پہاڑوں نے کیسے برداشت کر لیا؟ وہ برداشت نہیں کر سکا. نہیں سمجھے؟ ابو جہل ابو لاگی اللہ کے نور کو دیکھ کے کلا بازی کیوں نہیں لگی؟ یہ کیسے قائم دائم رہ گئے؟ اس لیے بھائیو، اللہ کے نبی اللہ کے نور سے نور نہیں ہیں، بلکہ بشر ہیں، ذات بشر ہے. نبی کی صفات نور ہے اللہ کی، نبی کی. اللہ کے نبی نور ہدایت ہے، نور ہدایت لے کے آئے. اللہ کے نبی کا ہر کام نور ہے. اللہ کے نبی کی ذات بشر ہے، اللہ کے نبی کا ہر کام نور ہے. اللہ کے نبی اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھر زندگی کا لمحہ لمحہ نور ہدایت ہے، ہدایت کی روشنی ہے. اللہ کے نبی کی ذات جو ہے کیا ہے؟ بشر ہے، صرف نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فلما افاقا، جب ہوش آئی موسیٰ علیہ السلام کو، قال سبحانک، کہا یا اللہ تو پاک ہے. پاک کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو دیکھنے سے پاک ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا کے اندر. تو الیک، جو میں نے مطالبہ کیا تھا سوال کہ میں دیکھوں دنیا میں تمہیں، تجھے اس کی میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا. اس بات پہ میرا سب سے پہلے یقین ہے کہ دنیا کے اندر قیامت تک تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا.
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ نے کوئی آنکھ ہی نہیں بنائی جیڑی اللہ نو دیکھے. اللہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تو ہر شے کو دیکھتا ہے. اللہ نے کوئی آنکھ ہی پیدا نہیں کی، اس لیے کہ یہ آنکھیں فانی ہیں، اللہ ابدی ہے. فانی ابدی چیز کو نہیں دے سکتی، اللہ ابدی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ. یہ کیا ہے آنکھیں فنا ہو جائیں گی، تو جب یہ آنکھیں بھی ابدی ہو جائیں گی تو پھر اللہ پاک کو دیکھیں گی. دن قیامت اللہ پاک ان کو بھی ہمیشہ رہنے والی کر دے گا آنکھوں کو. تو پھر ایمان والوں کی آنکھیں اللہ کو کیا کریں گی؟ دیکھیں گی، اللہ کا دیدار کریں گی، اللہ کی زیارت کرائیں گے. اللہ پاک خود دیدار کرائے گا اپنا. ہاں جی، حجابات جو بندوں کے اور اللہ کے درمیان پردے ہوں گے اللہ سب کو اٹھا دے گا. ہاں جی، اللہ پاک کا دیدار کریں گے ایمان والے، قرآن والے، جنتی لوگ اللہ پاک کو دیکھیں گے. جی، بلکہ صحابہ رسول نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب اللہ پاک ایک ہو گئے اور دیکھنے والے اتنے ہیں تو رش ہوگا تو بھیڑ ہی بڑی ہے، کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا تم 14ویں رات کے چاند کو نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ گئے آسانی سے. ہاں آسانی سے، اسی طرح اللہ پاک کو آسانی سے دیکھو گے تم بھی. اللہ ہم سب کے نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ ڈٹے رہے اس کام پہ، چھوڑ نہ جانا. یاری جڑا توڑ گیا پھر ہاں توڑ نہ جانا. یا تو قرآن نال یاری بندہ لاوے ہی نا، لا لے پھر توڑے. کوئی بھی اچھی دوستی لگائے تو وہ توڑ روانا چاہیے. اس سے اچھی یاری اور کوئی نہیں ہے. یہ پاکیزہ یاری ہے، پاک یاری ہے. یہ سب یاری میں کروڑوں یاریاں اس یاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس سے اللہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی اور اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ. جنتی لوگ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے کہ دنیا کی کوئی نعمت، جنت کی کسی نعمت اتنا سرور نہیں ہوگا جتنا اللہ کے دیدار میں سرور ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے بھائی. اور اللہ پاک جنت بھی عطا فرمائے. جنت جو ہے ایک دفعہ بندہ جنت میں چلا گیا نا، نہ نکلے گا وہاں سے، نہ اللہ نکالے، نہ اللہ نکالے گا. اور خود نکلیں گے تو 2.5 مرلے کا مکان ہی لوگ چھڑ دے تو ایڈی بڑی جنت میں کون نکلے گا؟ وہاں سے نکلے گا کوئی؟ وہیں رہے گا ہمیشہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ بھائیو جنت میں رہو گے. اور جنت کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا اکٹھی کر لو، نعمتیں جو آئے خوشیاں اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا آپ کی جو ہے ڈیانا لیڈی ڈیانا فلانا یا کہتے ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیکار ہے. لہو لاب ہے، کھیل تماشا ہے دنیا، کوئی شے نہیں، کوئی ویلیو نہیں. والآخرۃ خیر لمن اتقی، متقین کے لیے آخرت بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور آخرت باقی رہے گی. دنیا نہ بہتر ہے نہ باقی ہے. تو اب تیاری کر لو، تھوڑی سی مختصر زندگی ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہے کتنے نہیں. بھائیو اخیر مر جانا ہے، مرنا ہے کہ نہ بھائی؟ یہ تھی رہنا ہے، لگتا کوئی نہیں ویسے مرنا. زندہ رہنے بیٹھے ہیں. میرے بھائیو تھوڑی سی مختصر زندگی، یہ قرآن کے نام لگا دو، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اپنی زندگی میں چاہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ فیصلے ہو جائیں گے. اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا انشاءاللہ. آج قرآن کا ساتھ دو، قرآن آپ کا ساتھ دے گا. دن قیامت کی ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، بیٹا سب جواب دے، ایک نیکی بھی نہیں دیں گے. لیکن قرآن آئے گا. پھر قرآن اس کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، یا بھی لب لے گا. قرآن خود ہی تلاش کر لے گا اپنے خادم کو، ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کے دربار میں حاضر کر کے جنت کا ٹکٹ لے گا. اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت بھی قبول ہے. قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا بھی قبول ہے. یہ حدیث ہے نبی. اگر شفاعت کام نہ بنا پھر روا پائے گا، پھر جھگڑے گا، رفڑ پائے گا. رفڑ کوئی نہیں پائے گا وہاں، جھگڑا کوئی نہیں کرے گا. نبی ولی سب اللہ کے اذن سے عرضیں کریں گے، آنسو بہائیں گے اپنی قوم و امتوں کے لیے اللہ کے اذن سے. لیکن اس کو پہلی اجازت اللہ نے دی ہوئی ہوگی قرآن کو، اس کو کوئی اجازت نہیں لینی پڑی. اللہ کا کلام ہے بھائیو، اس کی اتھارٹی ہے قرآن کی. تو یہ شفاعت بھی کرے گا اور جھگڑا بھی کرے گا. شفاعت سے کام بن گیا ٹھیک ہے، پھر جھگڑا کرے گا، یہ لے کے جائے گا. ہر چیز یہیں رہ جائے گی. اللہ کا قرآن بھائیو جنت تک ساتھ جائے گا. اب دیکھ لو ایک ٹائم ہے، دل سے قرآن کے ساتھ وفا کرو، دل سے، اوپر سے نہیں ہے. اس کو دل میں اتارو، سینے میں اتارو. اس کو، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی محبت. کروڑوں کتابیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر لیے ایمان ہو جائے. چھوڑو سب مولویوں کو، چھوڑو. کیا دیا مولوی نے؟ کیا دیا؟ اتنے فرقے بنا دیا کہ کیا دیا ہے؟ کھا گئے. یہ قرآن ہے، اس کو امام بنا لو بس، اس کو صاحب بنا لو بس. اس کو، یہ ہے ہدایت کی اللہ پاک نے بھیجا ہے ہماری. اس کو پڑھو، سمجھو. یہ 9واں پارہ جا رہا ہے.
ہے جی، تو اس کے مطابق عقیدے اپنے بنا لو، احکامات اللہ کے ان پہ عمل کرو. ابھی 9واں پارہ انشاءاللہ، والناس 30واں پارہ. جی کتنا علم آ گیا آپ کے عقیدے ماشاءاللہ آپ کے چینج ہو گئے، اللہ نے کر دیے. تو جب سارا قرآن آپ نے سن لیا سمجھ لیا تو کتنا رنگ چڑھے گا آپ کے قرآن کا. انشاءاللہ میرے بھائی اس قرآن کو قبول کر لو. میں بار بار اللہ تمہیں قبول کر لے گا. اللہ پاک تمہارے پھر گناہ نہیں دیکھنے، تمہاری ہے جی کمی بیشی نہیں دیکھنی. اللہ نے اپنے قرآن کو کہ اس نے میرا قرآن قبول کر لیا، بس میں نے ان کو قبول کر لیا. اللہ کون پوچھنے والا ہے بھائی؟ وہ گنہگاروں کو جنت میں داخل کر دے، بڑے بڑوں کو پکڑ لے. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نہیں اللہ پاک کو روک سکتا. یہ اللہ کا قرآن ہے، دل سے اس کو قبول کر لو، دل سے. ہاں اوپر سے نہیں ہے، دل میں لے آؤ اس قرآن کو. کہ اس کلاس سے بہتر کوئی کلاس ہے ہی نہیں ہے، اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. بس ہم نے اس کے ساتھ ہم وابستہ ہو گئے، جڑ گئے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. جو مرضی ہو، کوئی ٹائم، بیوی بچے سب دوست ہے جی غلط ٹائم. اس ٹائم میں کسی کے ساتھ یہ کمپرومائز نہیں. یہ قرآن کا ٹائم ہے کہ اللہ قرآن کو ہم نے دے دیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، بس یہ قرآن کے نام ہے. بس اسی طرح چلتا رہے گا. کلاس میں آتے رہیں گے اور دعوت دیتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ اتنے حضرات بیٹھ کے دیکھو اللہ پاک نے کتنی برکت پا دی. اتنے اور مسجد بھر گئی ماشاءاللہ. پھر میں جاننے کی تیاری کریں گے تو جی میں نے دعا مانگی ہوئی تھی، اللہ جب تک اسٹوڈنٹوں سے تیرا گھر نہ بڑھ جائے مجھے موت نہ ہے. دعا مانگ دی، ہم دیکھو ہوتا کیا ہے آگے. انشاءاللہ یہ بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑھ رہا ہے. کب یہ بڑھنا چاہیے کہ نہ بھائی؟ بولو نا سارے، بڑھنا چاہیے. ہاں اللہ اس کو بڑھائے. اور برائی کے اڈے بڑھ گئے، شرک کے اڈے بڑھ گئے، ہوٹلوں کے گاہک بڑھ گئے، دکانداروں کے گاہک بڑھ گئے. یہ بھی قرآن کی کلاس یہ بھی بڑھنی چاہیے. یہ قرآن کا قافلہ ہے، اللہ کرے یہ بھی رواں دواں رہے اور یہ بڑھتا ہی رہے، بڑھتا ہی رہے. جتنا یہ بڑھے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پہ بڑھے گی، نزول ہوگا برکتوں کا، رحمتوں کا آپ کے گھروں میں، آپ کے بیوی بچوں پہ، آپ کے کاروبار میں. انشاءاللہ بگڑے کام اللہ آپ کے بنا دے گا، قرآن کے سنوار دے گا انشاءاللہ. یہ عقیدے بنا دو انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے. فاتو پس آئے والا قوم نے، ایک ایسی قوم پہ یا کفونا جو جمے بیٹھے تھے، اللہ سلام اللہ اپنے پتوں پہ. تو قالو انہوں نے کہا ہے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، مقرر کر دے ہمارے لیے کوئی الہ جیسے کہ ان کی الہ ہے. قال انکم قوم تجہلون، کہا موسیٰ بے شک تم قوم کیا ہو؟ جہل قوم ہو. ان هؤلاء متبر، یہ جو لوگ بیٹھے یہی برباد ہو جائیں گے. معاون فی، یہ جس طریقے میں ہے جس طریقے، یہ طریقہ بھی ان کا برباد ہو جائے گا، حق آ جائے گا یہاں. اور باطل ہے ماکانیاں جو کر رہے ہیں یہ سب برباد ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ قال غیر اللہ، کہا موسیٰ نے کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں تمہارے لیے الہ کوئی دوسرا الہ؟ اور وہ فضلکم علی العالمین، اللہ نے اسے تم کو کیا دی ہے؟ جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، جب نجات دی ہم نے تم کو. یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ جب نجات دی ہم نے تم کو، اللہ نے من آل فرعون، آل فرعون سے. یسومونکم، پہنچاتے تم کو سوء برا عذاب. یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، زندہ چھوڑتے تمہاری بیٹیوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے اس واقعہ میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بعد میں وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 لیلہ، 30 راتوں کا وعدہ منا اور پورا کر دیا ہم نے اس ملک کو 82 راتوں کی. ختم میقات ربی، بس پوری ہوگی بولے اس کے رب کی 40 لیلہ، 40 رات. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ لیخی واسطے اپنے بھائی کی، یہ جاتے ہوئے طور کو، ہارون کو، اخلفنی خلیفہ بن جا میرا فی قوم، میری قوم میں. واصل اصلاح کرنا ان کی. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور اتباع کرنا فساد کرنے والوں کے راستے کی. فلما جاء موسیٰ لمیقات، جب آئے موسیٰ واسطے ہمارے میقات یعنی ہمارے مقررہ وقت پہ، جب موسیٰ آ گئے طور پہ، وکلم، اور پھر کلام کی اس سے اس کے رب نے. اللہ نے موسیٰ سے کیا کی؟ کلام کی، اور بلا واسطہ کلام کیا، ڈائریکٹ کلام کیا اللہ پاک نے. تو شوق پیدا ہو گیا اللہ پاک سے. قال ربی ارنی، کہا ہے رب میرے دکھا مجھ کو، انظر میں تجھ کو دیکھوں. قال لن ترانی، کہا اللہ لن ترانی ہرگز دیکھ سکتا مجھ کو. ولکن، ہاں لیکن دیکھ لو الجبل، طرف پہاڑ کی. فإن استقر رہا، تو اگر وہ ٹھہرا رہا مکان اپنی جگہ، فسوف ترانی، پس دیکھے گا تو مجھ کو. فلما تجلی، پر جب تجلی ڈالی رب اس کے رب نے جبل پہاڑ پہ، جعلہ کر دیا اللہ نے تجلی کو، اللہ کی تجلی نے اس پہاڑ کو دکا ریزے. وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو گئے. فلما افاقا، پر جب افاقہ ہوا موسیٰ کو، ہوش میں آئے. قال سبحانہ، کہا اللہ تو پاک ہے، یعنی دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو اس سے پاک ہے کہ تجھے کو دیکھے. تو لے جو میں نے سوال کیا تھا
دنیا میں تمہیں دیکھوں اس سے میں کیا کرتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے میں یقین کرنے والا ہوں کہ دنیا کے اندر قیامت تک تجھ کو کوئی دیکھ نہیں. اللہ جزا دے بے. چائے وغیرہ ہے بھی سارے ساتھی نے پی کے جائے گا، برکت ہوئی. اللہ پاک کیا پلا رہا ہے کسی کو انسان. یہ برکت والا کھانا چاہے ہوتے سب اگر کچھ نہ کچھ یہاں کھا پی کے جائے گا.